السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس عظیم الشان علمی، فکری، روحانی نشست میں ہم تمامی حضرات حاضر ہیں اور اس کی تمام تر مبارکبادیاں حضور معید المشائخ اور ان کے دست بازو اسیر حضور مفتی اعظم ہند الحاج محمد سعید نوری اور ان کے تمام رفقا کو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں جو لفظ و نشر غیر مرتب کے طور پر ہے، مگر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نسل نو میں فتنہ ارتداد جو بڑھتا جا رہا ہے اس کی چند وجہیں ہیں۔ مثلا اسلامی ضروری عقائد سے ہماری نسلوں کا ناواقف ہونا، وہ جانتے ہی نہیں کہ اسلامی عقائد کیا ہیں۔ ہم سب مذہبی ہم صرف رسم و رواج میں ہم رہ گئے۔ مسلم گھروں میں مذہبی تعلیم و تربیت کا فقدان، بالکل ہم اس سے کوسدور ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے اگر صرف قرآن شریف پڑھ لیے تو ہو گیا، اور وہ پڑھتے بھی ایسے اسے ہیں، خاص کر کے عورتوں سے ان کو پڑھایا جاتا ہے جو خود صحیح پڑھنا نہیں جانتی، عقائد سے انہیں واقفیت نہیں ہوتی، وہ ہمارے بچوں کی تربیت کیا ہے۔ اور بچیوں کی سیرت و کردار سے اہل خانہ کی غفلت و چشم پوشی، خاص کر کے وہ بچے اور بچیاں جو کالج اور یونیورسٹیاں جاتی ہیں، ان کے تئیں حد سے زیادہ گھر والوں کا پر اعتماد ہو کر غافل ہو جانا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے بالکل ٹھیک ہیں، کوئی انہیں سمجھاتا بھی ہے کہ اپنی بچیوں پہ نگاہ رکھو تو وہ لڑنے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں، بچیوں کے کردار پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چند ماہ کے بعد وہ بچیاں کسی کے ساتھ یا تو بھاگ جاتی ہیں یا غیروں سے رشتہ کرتی ہیں۔ 10ویں کے بعد بچیوں کی دوستی کے نام پر غیر مسلموں سے روابط کا بڑھ جانا۔ 10ویں کلاس تک اکثر بچیاں اور بچے وہ اپنے علاقے کے اسکول میں ہوتے ہیں، ان کے اکثر بچے دوست مسلم ہی ہوتے ہیں یا مسلم ہی بچیاں ہوتی ہیں۔ 10ویں کے بعد عالم یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلموں سے روابط ان کے بڑھتے ہیں۔ آپ کی بچی ٹھیک ہے، مگر کیا ضروری ہے جن سے ان کے رابطے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں۔ آہستہ آہستہ ان کا نقاب حجاب اتر کر کے وہ پھر دنیا دارانہ لین میں جا کر کیا ہوتا ہے وہ آپ سب کو اس سے واقف ہے۔ ٹیوشن پڑھنے کے لیے غیر مسلم ٹیچرز کے پاس ہماری بچیوں کا خاص کر کے جانا۔ ہمارے محلے میں دیکھیے ہر ایک کو ٹیوشن پڑھانا رہتا ہے۔ ہمارے محلے میں مسلم ٹیچرز کی کمی نہیں ہے، مگر ہم اپنی بچیوں کو وہاں بھیجنا نہیں چاہتے ہیں۔ اپنے علاقے میں مسلم ٹیچرز کے ذریعے ٹیوشن کے انتظامات کیے جائیں، وہاں اب اپنی بچیوں کو باپردہ بھیجیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے، ارے جب ہمیں قرآن شریف کو بھی اکیلا تنہائی میں بچیوں کو پڑھانے سے منع کیا گیا، تو دنیاوی عصری تعلیمات ہم تنہائی میں پڑھنے کے لیے بے پردہ بھیج دیتے ہیں۔ اس کی کب اجازت ہو سکتی ہے؟ اس کی طرف خصوصی توجہ ہونی چاہیے۔ مسلم ٹیچرز کا انتظام ہو، ان کے پاس ہماری بچیاں پڑھنے کے لیے جائیں، باپردہ ہیں۔ محبت میں گرفتار کر کے غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا اور اسے بڑا ثواب کا کام سمجھ کر فروغ دینا، ایسا ہوتا رہا ہے۔ آپ بھی سنتے آئے کہ 20 سال پہلے خاص کر کے کوئی لے کے چلا آیا اور کہے ہم نے تو بہت بڑا کام کر دیا۔ آپ 1-2 لاتے رہے اور درجنوں مکمل جو ہے اسکیم کے تحت ہماری بچیوں کو نان مسلم جو ہے گرفتار کر کے محبت میں شادی بیاہ کر کے باہر لے جاتے ہیں۔ بعد میں کیا ہوتا ہے وہ آپ اس سے واقف ہیں۔ یہ صرف اہل خانہ کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ خاص کر کے
اہل خانہ کا بچیوں کے فرینڈ پر نظر نہ رکھنا یا اس سے جان بوجھ کر غفلت برتنا، شادی کا مہنگا ہونا، نقدی جہیز کا مطالبہ کرنا جس کی وجہ سے غریب بچیوں کی عمر ہونے کے بعد بھی شادی نہیں ہو پاتی ہے۔ آج نقدی کے نام پر، کیش کے نام پر، جہیز کے مطالبے کے نام پر جو جرم ہو رہا ہے، اب غیروں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس سے ہر ایک واقف ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بنا مطالبے کی شادی کو، اجتماعی شادیوں کو فروغ دینا چاہیے۔ آج اسٹارٹر کے نام پر لاکھوں روپیہ ہم خرچ کر دے رہے ہیں، ایسے امیروں کی شادی میں ہم بھی روکیں، ان کو بھی روکیں، اور ان سے شادیوں کا ہمیں بائیکاٹ بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دائرے میں رہ کر اب بالموعظۃ الحسنہ پر عمل کریں۔ گھروں میں اسلامی ماحول بنایا جائے، اختلاف مذہب کی شادی پر قدم لگایا جائے، اپنی نسل کی دینی تعلیم و تربیت کی جائے، ان کے گھر کے سرپرست کم از کم ہر روز آدھا گھنٹہ وقت دیں اور انہیں ماحول سے آشنا کرائیں، نکاح کو آسان بنائیں، مہنگی شادیوں پر روک لگائیں۔ ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، ورنہ یہ یقین جانیے کہ آج 8 لاکھ ہماری وہ بچیاں میرج رجسٹرار آفس کی لسٹ کے مطابق، تعداد کے مطابق مرتد ہو چکی ہیں، مگر ہم ہیں کہ صرف نعرہ میں اب کھانے میں لگے۔ قابل مبارکباد ہے، قابل تقلید ہے حضور معین المشائخ اور ان کی تمام ٹیم کہ ایسے معاملات کے لیے ہمیں آپ کو آواز دیا گیا ہے، لہٰذا اس پر غور کیا جائے، نکاح کو آسان کیجئے، بنا مطالبہ کی شادی کو فروغ دیجئے، اپنی نسل کو مرتد ہونے سے بچائیے، اسلامی عقائد کو گھر گھر پہنچائیے۔